آؤٹ پٹ آبجیکٹیوز. اس لیسن کو کرنے کے بعد آپ جان سکیں گے آؤٹ پٹ کیا ہے، اس کی کتنی قسمیں ہیں، عام استعمال ہونے والی آؤٹ پٹ ڈیوائسز کون سی ہیں. دوستوں ہم نے دیکھا کہ کمپیوٹر کیا ہے اور ہم نے کون کون سی جو ہے نا ان پٹ ڈیوائس ہے اور کمپیوٹر کے اندر ہم جو ہے نا ان پٹ کیسے دی جا سکتی ہے. دوستوں اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ آؤٹ پٹ کیا ہے. دوستوں جس طرح آپ کو پتا ہے کہ ہم کوئی بھی انفارمیشن کمپیوٹر کو دیتے ہیں تو ان پٹ کہلاتی ہے. جب ہم کوئی بھی انفارمیشن کمپیوٹر سے لیتے ہیں تو آؤٹ پٹ ہوتی ہے. دوستوں آئیے ہم اس ویڈیو مکمل ڈیٹیل میں آپ کو آؤٹ پٹ کے بارے میں بتا ٹائپس دیں. آف آؤٹ پٹ. کمپیوٹر سے حاصل ہونے والی آؤٹ پٹ دو قسم کی ہو سکتی ہے. آؤٹ پٹ کی پہلی قسم وہ ہے جو ہم صرف کمپیوٹرز کی اسکرین پر ہی دیکھ سکتے ہیں، یعنی وہ آؤٹ پٹ جو کمپیوٹر کے استعمال کے بغیر نہیں دیکھی جا سکتی. اسے سافٹ کاپی کہتے ہیں. بعض اوقات آپ کو کمپیوٹر کی مدد سے کیا ہوا کام کسی کاغذ پر منتقل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس قسم کی صورتحال میں آپ کو کمپیوٹر سے جو آؤٹ پٹ درکار ہوتی ہے اسے ہارڈ کاپی کہتے ہیں. یعنی ہارڈ کاپی کمپیوٹر کی وہ آؤٹ پٹ ہے جسے ہم اپنے ہاتھ سے چھو سکتے ہیں اور جس کو بار بار دیکھنے کے لیے کمپیوٹر کا استعمال ضروری نہیں ہوتا. اس طرح ہم نے دیکھا کہ کمپیوٹر ہمیں دو قسم کی آؤٹ پٹ دیتا ہے، یعنی ہارڈ کاپی اور سافٹ کاپی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہارڈ کاپی اور سافٹ کاپی کی مدد سے ہم کس قسم کا ڈیٹا یا انفارمیشن کمپیوٹر سے حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے ٹیکسٹ یعنی لکھائی ایک آؤٹ پٹ کی قسم ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں خط، میمو اور رسیدیں اس قسم کی آؤٹ پٹ کی مثال ہیں۔ اس کے علاوہ کمپیوٹر سے گرافکس یعنی تصویروں کی آؤٹ پٹ بھی حاصل کی جاتی ہے۔ آواز یا ساؤنڈ بھی ایک کمپیوٹر آؤٹ پٹ کی قسم ہے جو کہ اسپیکرز کی مدد سے کمپیوٹر میں سے سنی جا سکتی ہے۔ اگر ہم ان تینوں کمپیوٹر آؤٹ پٹ کی قسموں کو ملا کر ان کا استعمال کریں تو یہ ملٹی میڈیا آؤٹ پٹ کہلائے گی، کیونکہ اس میں ایک سے زیادہ آؤٹ پٹ میڈیمز استعمال کیے جا رہے ہیں۔ ملٹی مین سے ایک سے زیادہ. دوستوں آج کل کا جو بھی وقت بہترین طریقے سے کم وقت میں کرنے کے لیے ہمیں پریزنٹیشن کا کرنا ضروری ہے، جیسے کہ ٹیکسٹ، امیج، وائس، آڈیو، ویڈیو وغیرہ. دوستوں کمپیوٹر کی مدد سے ہم جو ہے نا ملٹی میڈیا یوز کر کے یہ جو ہے نا بہت ہی آسان طریقے سے کام. آؤٹ پٹ ڈیوائسز. آؤٹ پٹ لینے کے لیے جس ڈیوائس کی ضرورت ہوتی ہے اسے آؤٹ پٹ ڈیوائس کہا جاتا ہے. عام استعمال ہونے والی آؤٹ پٹ ڈیوائسز میں پرنٹرز، مانیٹرز اور اسپیکرز شامل ہیں. آئیے ہم ان آؤٹ پٹ ڈیوائسز کا تفصیل سے جائزہ لیتے ہیں. پرنٹرز. پرنٹر ایک ایسی ڈیوائس ہے جو کمپیوٹر پر محفوظ کیا ہوا ٹیکسٹ اور امیجز ایک کاغذ پر منتقل کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی انفارمیشن کی ہارڈ کاپی حاصل کرنے کے لیے ہمیں پرنٹر کی ضرورت ہوتی ہے۔ پرنٹرز کئی قسم کے ہوتے ہیں. اس وقت آپ مختلف قسم کے پرنٹرز اسکرین پر دیکھ رہے ہیں. ہم ان سب کو باری باری تفصیل سے دیکھیں گے. ڈاٹ میٹرکس پرنٹرز. اس قسم کے پرنٹر کو ڈاٹ میٹرکس پرنٹر کہا جاتا ہے۔ یہ نام ڈاٹ میٹرکس دو الفاظ کو جوڑ کر بنایا گیا ہے جو کہ ڈاٹ اور میٹرکس ہیں. ڈاٹ ایک نقطے کو کہتے ہیں جبکہ میٹرکس نقطوں کے مجموعے کی ایک خاص شکل کو کہتے ہیں، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. ڈاٹ میٹرکس پرنٹر ایک ٹائپ رائٹر کی طرح کام کرتا ہے۔ اس میں نقطوں کی مدد سے کاغذ پر الفاظ بنانے اور چھاپنے کے لیے پنز استعمال ہوتی ہیں. یہ پنز انک ربن پر جا کر لگتی ہیں جس کی وجہ سے انک پیپر پر منتقل ہو جاتی ہے. ایک پن سے ایک نقطہ بنتا ہے اور بہت سے نقطے مل کر ایک کیریکٹر بناتے ہیں، جیسے کہ آپ اسکرین پر نقطوں کی مدد سے کیریکٹر لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک وقت میں ایک کیریکٹر پرنٹ کرتا ہے. عام طور پر ڈاٹ میٹرکس پرنٹر ایک سیکنڈ میں 300 کیریکٹرز پرنٹ کرتا ہے۔ یہ سب سے پرانی پرنٹنگ ٹیکنالوجی ہے. مشہور ڈاٹ میٹرکس پرنٹرز میں ایپسون اور مائکرو لائن ڈاٹ میٹرکس پرنٹرز شامل ہیں۔ لائن پرنٹرز.
یہ جو پرنٹر اب آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اس کو لائن پرنٹر کہتے ہیں۔ یہ پرنٹر بھی ڈاٹ میٹرکس پرنٹر کی طرح ہے، البتہ اسے لائن پرنٹر اس لیے کہتے ہیں کیونکہ یہ ایک وقت میں ایک کیریکٹر کی بجائے ایک لائن پرنٹ کرتا ہے۔ اس میں بھی پنز ایک لائن اور چین کی صورت میں لگی ہوتی ہیں۔ ان پنس کی مدد سے ایک لائن کے تمام کیریکٹرز اکٹھے پرنٹ ہوتے ہیں۔ یہ اسپیڈ اور کوالٹی کے لحاظ سے ڈاٹ میٹرکس پرنٹرز سے زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ عام طور پر لائن پرنٹر کی مدد سے ایک منٹ میں 1200 لائنز پرنٹ کی جا سکتی ہیں۔ تیز ترین لائن پرنٹرز میں ٹیلی T6218 اور پرنٹرونکس P5220 شامل ہیں۔ لیزر پرنٹرز، یہ دیکھیے، یہ دنیا کے سب سے بہترین قسم کے پرنٹر کی ایک تصویر ہے۔ اس قسم کے پرنٹر کو لیزر پرنٹر کہتے ہیں۔ یہ پرنٹنگ کی کوالٹی کے لحاظ سے دوسرے پرنٹر سے کافی بہتر ہوتا ہے۔ یہ ایک فوٹو کاپیئر مشین کی طرح کام کرتا ہے۔ لیزر پرنٹر عام طور پر ایک وقت میں ایک لائن یا لفظ چھاپنے کی بجائے ایک ساتھ پورا پیج چھاپتا یا پرنٹ کرتا ہے۔ عام طور پر اس کے ذریعے ایک منٹ میں 6 پیجز پرنٹ کیے جا سکتے ہیں۔ لیزر پرنٹرز میں پاؤڈرڈ انک ایک کارٹریج میں ڈال کر استعمال کی جاتی ہے۔ مگر یہ پرنٹرز قیمت میں دوسرے پرنٹرز کے مقابلے میں کچھ مہنگے ہوتے ہیں۔ زیادہ استعمال ہونے والے لیزر پرنٹرز میں HP لیزر جیٹ اور سیمسنگ شامل ہیں۔ انک جیٹ پرنٹرز، اب جو پرنٹر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں اسے انک جیٹ پرنٹر کہتے ہیں۔ اس کو انک جیٹ پرنٹر اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ اس میں کاغذ پر انک منتقل کرنے کے لیے انک کو نوزلز میں سے گزارا جاتا ہے۔ جس طرح ڈاٹ میٹرکس پرنٹر میں ایک پن ایک ڈاٹ بناتی ہے، اسی طرح انک جیٹ پرنٹر میں بھی ایک نوزل ایک ڈاٹ بناتی ہے۔ انک جیٹ پرنٹرز قیمت میں عام طور پر سستے ہوتے ہیں۔ مشہور انک جیٹ پرنٹرز میں HP، لیکسمارک اور ایپسون کے پرنٹرز شامل ہیں۔ اسکرین ڈسپلیز، اس وقت آپ جو آؤٹ پٹ ڈیوائس دیکھ رہے ہیں اسے مانیٹر کہتے ہیں۔ یہ کمپیوٹر کی بنیادی آؤٹ پٹ ڈیوائس ہے۔ مانیٹر دیکھنے میں ایک عام ٹی وی جیسا ہوتا ہے۔ اس کے ذریعے ہم کمپیوٹر میں موجود ٹیکسٹ، امیجز اور دوسرے سافٹ ویئرز دیکھتے ہیں اور آسانی سے استعمال کر سکتے ہیں۔ مانیٹرز کئی قسموں کے ہوتے ہیں۔ ہم ان میں سے CRT مانیٹرز، LCD مانیٹرز، ملٹی میڈیا پروجیکٹرز کے بارے میں آپ کو بتائیں گے۔ CRT مانیٹرز، اس وقت آپ ایک عام CRT مانیٹر یعنی کیتھوڈ رے ٹیوب والے مانیٹر کو اپنی اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ جو بھی آپ اسکرین پر دیکھتے ہیں اس کو ڈسپلے کہتے ہیں۔ جس طرح ٹی وی پر کچھ بٹنز لگے ہوتے ہیں اسی طرح مانیٹرز پر بھی کچھ بنیادی بٹن لگے ہوتے ہیں جو ہر قسم کے مانیٹر پر موجود ہوتے ہیں۔ ان میں سے ایک پاور بٹن ہوتا ہے اور باقی بٹن اسکرین کے ڈسپلے کو ٹھیک کرنے یا اس کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ زیادہ استعمال ہونے والے مانیٹرز میں فلپس پروفیشنل بریلینس 107P اور سیمسنگ سنک ماسٹر 551V شامل ہیں۔ LCD مانیٹرز، کیا یہ بھی مانیٹر ہے؟ جی ہاں، اس قسم کے مانیٹر کو LCD مانیٹرز کا نام دیا جاتا ہے۔ ان میں لیکوڈ کرسٹلز استعمال کیے جاتے ہیں جو کہ عام طور پر سائنٹیفک کیلکولیٹرز میں استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس قسم کے مانیٹرز کی خاصیت ان کی خوبصورتی اور ان کے وزن اور سائز میں ہے۔ CRT مانیٹرز کے مقابلے میں یہ پتلے ہوتے ہیں، اس لیے ان کو چھوٹی سے چھوٹی جگہ پر آسانی سے رکھا جا سکتا ہے۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ LCD مانیٹرز پر بھی وہی بنیادی بٹن لگے ہوئے ہیں، ان بٹنز کا یہاں پر بھی وہی فنکشن ہے جو کہ دوسری قسموں کے مانیٹرز پر ہوتا ہے۔ مشہور LCD مانیٹرز میں سیمسنگ سنک ماسٹر LCD، سونی LCD مانیٹر اور ڈیل LCD مانیٹر شامل ہیں۔ ملٹی میڈیا پروجیکٹرز، دوستوں ہم نے مانیٹر کو تو دیکھ لیا، آئیے ہم ملٹی میڈیا کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ دوستوں آپ کبھی سنیما گھر گئے ہیں؟ دوستوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک فلم جو ہے نا بڑے پردے پر کیسے چلتی ہے۔ دوستوں یہ سارا کام جو ہے نا ملٹی میڈیا کا کام ہے۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ ملٹی میڈیا کیا ہے۔ پروجیکٹر کا کام ایک میگنیفائنگ گلاس کے کام جیسا ہوتا ہے، کیونکہ یہ بالکل اسی کی طرح
ایک تصویر کو اس کے اوریجنل سائز سے بڑا کر دیتا ہے۔ ایپسون پاور لائٹ 811 ملٹی میڈیا اور توشیبا ڈیجیٹل ملٹی میڈیا پروجیکٹر کے ملٹی میڈیا پروجیکٹرز زیادہ مشہور ہیں۔ اسپیکرز وہ آؤٹ پٹ ڈیوائس جس کے ذریعے ہم کمپیوٹر میں محفوظ کی ہوئی آواز سنتے ہیں اسے اسپیکرز کہتے ہیں۔ بازار میں مختلف ٹائپس کے اسپیکرز دستیاب ہیں۔ کمپیوٹر اسپیکرز عام اسپیکرز سے ملتے جلتے ہوتے ہیں۔ ایک کمپیوٹر کے ساتھ یوزلی 2 اسپیکرز لگے ہوتے ہیں۔ غور کریں کہ اس وقت آپ انہی اسپیکرز کے ذریعے میری آواز سن رہی ہیں۔ اسپیکرز میں یاماہا 5.1 اور لاجیٹیک Z640 اور دوسرے کافی مشہور